جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم استنجا کرتے ہیں. جس طرح کے شریعت اسلامیہ نے ہمیں مکمل احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح ہمیں استنجا کرنے کا بھی ایک اسلامی طریقہ بتایا ہے. سب سے پہلے جس بندے نے وضو کرنا ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ استنجا کرے. وہ کیا کرے جی؟ استنجا. استنجا کیسے کرنا ہے؟ ایک استنجا ہے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، اور ایک استنجا ہوتا ہے کہ اگر وقت کافی بیت گیا استنجا کیے ہوئے تو آپ دوبارہ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نماز میں خلل نہ ڈالے. وہ ہے سنت. وہ کیا ہے جی؟ سنت ہے. ہمارے ہاں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جس طرح کے لوگ پہلے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے. اب بیت الخلاء کا دور ہے اور لوگ اکثر پانی ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں ویسے مسئلے کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی شخص ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتا ہے، چونکہ دو مقام ہوتے ہیں، ایک اگلا مقام ایک پچھلا مقام، تو عرض کر رہا ہوں کہ ڈھیلے کے حوالے سے جو ہم پتھر استعمال کرتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا، اگر تو گرمیوں میں آپ استعمال کریں، اگلے مقام یعنی کہ چھوٹا پیشاب آپ نے کیا ہے اور آپ نے اس سے پاکی حاصل کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جو پتھر ہے وہ ڈھیلا ہے، اس کو پیچھے سے آگے کی طرف کھینچیں. پیچھے سے آگے کی طرف کھینچیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ شرم کوئی نہیں جی؟ سمجھ آ رہی جی گل نہیں؟ یعنی کہ وہ جو نفس ہے اس کو پکڑ کے نیچے سے ڈھیلا پکڑے اور اس کو اوپر کی جانب لائیں. تینوں دفعہ یہی کریں تاکہ جو آپ کے خصیتین ہیں وہ، یعنی جنہیں کپورے آپ کہتے ہیں، اسے خصیتین کہا جاتا ہے، تاکہ وہ پلید یا وہ گندے نہ ہوں. اسی طرح اگر پچھلے مقام سے آپ نے استنجا کرنا ہے، صفائی کرنی ہے ڈھیلے کے ساتھ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈھیلے کو، اگر گرمیاں ہیں تو پھر ایسا کریں کہ آگے سے پیچھے کی جانب ڈھیلا لے کے جائیں. آگے سے پیچھے کی جانب ڈھیلا لے کر جائیں، پھر دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی جانب لائیں. سمجھ آ رہی جی بات کی؟ اسی طرح تیسرا ڈھیلا وہ پھر آگے سے پیچھے کی جانب لے کے جائیں. یہ ہے جی گرمیوں میں پچھلے مقام سے استنجا کرنے کا طریقہ. اور سردیوں میں اس کا الٹ ہوگا. سردیوں میں اس کا کیا ہوگا جی؟ الٹ ہوگا کہ آپ آگے سے پیچھے سے آگے کی جانب لائیں گے ڈھیلے کو، پھر آگے سے پیچھے کی جانب، اور پھر پیچھے سے آگے کی جانب. 3 ڈھیلے استعمال کرنا سنت ہے. کیا جی؟ 3 بار استعمال کرنا. لیکن اگر ایک ڈھیلے سے بھی آپ صفائی مکمل کر سکتے ہیں تو وہ جائز ہے. وہ کیا ہے جی؟ جائز ہے. اچھا، اگر آپ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں تو یہ افضل ہے. یہ کیا ہے جی؟ افضل ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب اس چیز کا رواج ختم ہو چکا ہے اور ہمارے ہاں پانی کا ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھیں. اگر دعا نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھیں. دعا نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھیں یا اعوذ باللہ پڑھیں. اور دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جنات سے اور جنڑیوں سے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو جب آپ ایسے دعا مانگ لیں تو پھر بایاں پاؤں پہلے رکھیں بیت الخلاء میں. کون سا پاؤں جی؟ بایاں پاؤں. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں اور آپ اپنی شلوار کو کھولیں تو اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اور جب آپ بیٹھیں بیت الخلاء میں تو بائیں ٹانگ پر وزن ڈال کے بیٹھیں. کیسے جی؟ بائیں ٹانگ پر. یہ سنت ہے. یہ کیا جی؟ اس سے جو آنت ہے وہ گندگی والی، اس کا منہ کھل جاتا ہے اور آسانی ہوتی ہے. بائیں ٹانگ پر وزن ڈال کر آپ بیت الخلاء میں جب پخانہ کرنا ہو یا پیشاب کرنا ہو اس طریقے سے بیٹھیں. اچھا، ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ نے باہر کہیں کسی جگہ پر پیشاب کرنا ہے